بی بی پاک جب تک رہیں درس معارف اسلام بیان کرتی تھی، مدینہ کی عورتیں شریک ہوتی تھی، نماز ظہر سے 2 گھنٹے پہلے درس شروع ہوتا تھا، بی بی پاک عورتوں کے مسائل کو بیان کرتی تھی، عالم خیر معلمہ۔ پھر جب آقا امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی اور مولا امیر المومنین پھر مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئے، سارے اہل بیت مولا امیر المومنین کے کوفہ چلے گئے، مقام درس بدلا، پھر کوفہ میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اسی درس معارف اسلام کو شروع کیا۔ کوفہ میں جناب زینب کبریٰ صلوات سارے پڑھو غلام اللہ، پھر بی بی پاک کوفہ میں درس دیا کرتی تھی کوفہ کی عورتوں کو، اس میں علم تفسیر قرآن بھی بیان کیا کرتی تھی۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہو گیا حضرات؟ پھر آقا امیر المومنین کی جب شہادت ہو گئی، پھر اہل بیت واپس مدینہ، پھر امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے تک پھر بی بی کا درس مدینہ میں رہا۔ پھر 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا، بی بی بھائی کے ساتھ سفر کر واقعہ کربلا، پھر شام کی اسیری، کوفہ و شام کے حالات گزار کے پھر بی بی جب واپس آئی تو پھر بی بی نے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا، لیکن اب وہ معارف اسلام کا درس نہ رہا، اب وہ مجلس حسین میں تبدیل ہو گیا۔ بی بی پاک کربلا کے کوفہ و شام کے حالات و واقعات کو بیان فرماتی تھی، عورتیں شریک ہوتی تھی، تاثیر و تاثر کا یہ عالم تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اس مجلس میں شریک مستورات کے لیے ستو کا شربت بناتے تھے، اور ستو کا شربت اس لیے تھا کہ ستو آنسو پیدا کرتا ہے، ستو سے آنسو بنتے ہیں۔ وہ امام چاہتے تھے کہ مستورات میرے غریب بابا حسین کو روئیں۔ آج ہم جیسے گناہگار لوگ جب کربلا کی بات کرتے ہیں، یقین کریں آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تاثیر و تاثر کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ، جب میری آقا زادی بھائی کی شہادت کو بیان کرتی ہو۔ یہ میری آقا زادی کی سیرت تھی۔ بس ایک جملہ میں اور کہوں گا، مصائب بھائی پڑھیں گے بعد میں جنہوں نے بی بی کی شہادت پڑھنی۔ یہ بی بی کی جو مجالس تھی نا واقعہ کربلا کے بعد، اس کے نتیجے میں مدینے کے لوگوں میں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو، اور اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے واقعہ ہررہ پیش آیا۔ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بی بی پاک دوبارہ شام کیوں گئی؟ یہ اسی انقلاب کے نتیجے میں پھر بی بی پاک کو مجبور کیا گیا کہ مدینے میں نہیں رہ سکتی، اس لیے بی بی نے پھر چونکہ شام میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی وہاں اراضی تھی، وہاں ان کی زمینیں تھیں، اس لیے بی بی کو پھر مجبوراً مدینہ چھوڑنا پڑا اور شام کی طرف پھر ہجرت کرنا پڑا۔ دوستو، نبی پاک بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے۔ یہ عزت و عظمت کے نمونے پیغمبر کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ جب بھی میری آقا زادی امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تھی، مولا حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ محدث جزائری نے جملہ لکھا، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ لکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتے، پھر میری آقا زادی مصلی عبادت پر تشریف لے جایا کرتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مامقانی، عبداللہ مامقانی، فقیہ تھے، ان کے علم رجال کی بڑی معروف کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی رجال مامقانی میں ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں اقول زینب ومز زینب وما ادراک مز زینب۔
کون ہے زینب، کیا ہے زینب، اور تم کیا جانو گے کیا ہے، تم کیا جانو گے کیا ہے زینب۔ عزادارو، ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن اتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے، کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ جب مولا امیر المومنین نے اپنی لخت جگر کا نکاح پڑھا تھا، عقد پڑھا تھا، اس عقد میں مولا علی نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت دو۔ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہوئی۔ اور دوسری شرط یہ رکھی تھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ لاؤ، یہ بھائی کے بغیر جی نہ سکے گی۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، اس کی 28 تاریخ کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا۔ عزادارو، جو سفر 28 رجب سے شروع ہوا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کر بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزادارو، دن چڑھا 11 محرم کا، شمر ملعون عمر بن سعد ملعون یہ رسیاں لے کے آئے اور کہتے تھے حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ یبن سعد، سود اللہ وجہک یبن سعد، ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، خبردار ہمارے قریب نہ آنا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن رہے ہیں۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جب قیدی بنا لیا گیا، اب رسول ذاتیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے جملہ پڑھنا آسان ہے، تمہارے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ میں سوار ہوئی، میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ میں سوار ہوئی۔ بدترین سواری اونٹ کی جس پہ پالانوں میں حمل نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ اللہ جانتا ہے، تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دیکھ کر رکھتا ہے، خدا علیوں کا نور کی نفیس بیٹیاں، خدا بے پالان اونٹوں کی سواریاں۔ میری آقا زادی نے جناب فضل نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ اداکار ہو گئی بیویاں سوار، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضل عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضا تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ آج تو سوار نہ کرا جو میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ اداکار ہو گئی جناب فضا بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے، سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا وہ فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔ پھوپھی اماں میں اپنے گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار کریں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو گئی۔ عزادار ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا، جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریہ کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا تو سید سجاد سے پوچھا سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، جانوروں کی بولی جانتا ہے، بیٹا مجھے
بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ اس وقت سینے سجاد عرض کرتے ٹوکی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے آرام سے چل